یہ وہ آیت تھی جی سورہ النساء کی آیت نمبر 64، جس کے اوپر انہوں نے پورا عقیدہ کھڑا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اور جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، رسول اللہ سے آ کے شفاعت کروا لے، تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بعد والی امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی فضیلت سے۔ صحابہ کرام تو اپنی مبارک زندگیوں کے اندر جا کے حضور سے دعا کروا لیتے تھے، آج امتی کیا کرے؟ تو آج قبر پہ جائے، ایگو خود ہی کہانی بنا لی ہے، قبر پہ جائے اور جا کے عرض کرے۔ اور یہ عقیدہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ تینوں کا مشترکہ ہے، صرف اہل حدیث اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے۔ اب یہ دھوکہ دینا کہ جی آج کے لوگ کدھر جائیں جی شفاعت کے لیے، صحابہ کرام تو اتنا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، آج کے امتی کیا کریں؟ سر آپ کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے لیے قبر رسول پہ جانا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ یہ سب کچھ کریں آپ کو فضیلت ملے گی۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج کے ڈیٹ میں بھی کسی نے توبہ کروانی ہے تو اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی جگہ نہ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لہٰذا یہ بھی جو شیطانی وسوسہ تھا اللہ کے فضل سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا الحمدللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں جی قبر رسول پہ جا کے مانگنا اور فیصلہ کرانا، یہ قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ان سے کہیں کہ قبر رسول پہ اگر یہ فیصلہ کروانا تھا، سب سے ضروری فیصلہ تو صحابہ نے کروایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے امت آج تک دو ٹکڑے ہیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ، حضرت علی نے بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے، تو کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ چلیں ہم جا کے قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ابھی میت مبارک بھی 2 دن تک باہر تھی، باہر سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ فدق کا ایشو آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ فاطمہ کا، کہیں حضرت ابو بکر نے ان کو مشورہ نہیں دیا، آ کے قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، بعد میں احمد رفاعی نے تو کروانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کروانا چاہیے تھا نا۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی آپ نے حاکم ماننا ہے، تو آج کی ڈیٹ میں اگر حاکم ماننا ہے تو چیف جسٹس مدینہ کا حضرت عمر نے حضرت علی کو کیوں لگایا؟ مدینہ شریف کے فیصلے تو قبر رسول پہ ہونے چاہیے تھے نا۔ ہائے 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 کیسی پکی ہے۔ چلو رومن اور پرشین امپائر تھے ٹھیک ہے، اور رومن امپائر دے ہوتے ابن مسعود نو لا چھڑیا ابو درداء کو، اور پرشین امپائر پہ ابن مسعود کو۔ مدینہ میں چیف جسٹس کیوں لگایا حضرت علی کو؟ قبر رسول سے فیصلے ہوتے نا، یہی کہہ کے جی یہ آپ کو فیصلوں میں حاکم نہ مان لیں، تو یہ خود بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں کمیونیکیشن نہیں آج ہو سکتی۔ تو اگر آپ خود بھی نہیں اس کمیونیکیشن کو ماننے کے لیے تیار، اور الٹا جو بندہ آپ کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں گستاخی کر رہا ہے، گستاخی تو آپ کر رہے ہیں، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام تو حضور کی زندگی میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، جن میں عاصم بن ثابت انصاری تھے۔ جب وہ مرنے لگے، شہید ہونے لگے، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی، اس حال میں ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے ساتھیوں کو یوں قتل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے مرتے مرتے یہ آپ تک پیغام پہنچایا ہے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل کو بھی نہیں کہا، اللہ کو کہا، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جب حضور دنیا میں موجود تھے تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تو یا رسول اللہ انظر حالنا، نہیں، جب سامنے ہوں گے پھر آپ کریں گے۔ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور کے پاس آیا تو آپ نے ہاتھ پھیرا۔ اور یار معجزات کو آپ بعد کی زندگی کے ساتھ کیسے کر رہے ہو؟ اور اگر آپ یہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی پھر تیار ہو توڑوانے کے لیے۔ جناب کروڑوں لوگوں کا اگر عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کسی عاشق رسول کو اپنی پنڈلی توڑوا کے قبر رسول پہ جا کے ٹھیک کروانی پڑتی ہے تو آ جاؤ۔ یہ جب بات کریں گے نا تو کہیں گے جی پھر آپ کعبے چلے جاؤ، اللہ سے کروا لو۔ بھئی اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے۔ کعبے بھی کرین ڈگی سی نا، اس کعبے تے اس تو بہت بڑا کام ہوا ہے۔ یزید پلید نے خانہ کعبہ شریف دی حرمت پر مال کی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کا کہیں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہیں، فلانے کی ڈیوٹی ہے، تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے اپنی پھر پنڈلی کی ہڈی کو ٹھیک کروا کے بتائے۔ اگر یہ ہڈی توڑوا کے ٹھیک کروانے سے کوئی معاملہ عقیدے کا کسی کا درست ہوتا ہے تو یہ تو کہتے ہیں ہم حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ایک پنڈلی کی قربانی کرے نا کوئی عالم دین، کوئی عاشق رسول، سب سے بڑا عاشق رسول ڈھونڈے۔ ہڈی ہم نہیں توڑتے، ہمیں تو رحم آئے گا کسی مشین پہ توڑوائیں گے،
اور اس کے بعد لائیو بلائیں گے کیمرہ مینوں کو، تمام میڈیا کے لوگوں کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو، اور ہم لوگوں کہیں گے ہاں جی آپ کریں. یہ بالکل جعلی باتیں. اب اس میں کئی ایک باتیں اور کر سکتا ہوں، وہ تو باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کور کروں. اس طرح وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور کو وضو کرواتے تھے، آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ. تو حضور سامنے موجود تھے. تو آج بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہم حضور کے سامنے لے کے جائیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی خود تو سیدھے راستے پہ چل، زیادہ نفلی عبادت کر، میری دعا تیرے لیے کارگر ہو جائے گی. آج یہ ہمیں شعر سناتے ہیں جی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. اور وہ کہتے ہیں قیامت میں تو حضور کے پاس ہی جانا. جی جانا ہے جناب، کیونکہ آپ علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے. آج بھی نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں، ہم سب کچھ آپ کے سامنے ہی جا کے پیش کریں گے. کس بات کو کس طریقے سے جوڑتے ہیں؟ اس طریقے سے اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو جوڑیں گے پھر تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہو جائے گی. باقی اس میں کئی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اب وقت ہمارا چونکہ درس کا مکمل ہو چکا ہے، میرا خیال ہے میں نے اتنی باتیں کر لی ہیں، عقل والوں کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. بار میں نے ڈیٹیل کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، ان کا میں حوالہ دے دیتا ہوں. وسیلے کے نام پر دھوکہ. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وسیلہ اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ زمین اسمان کا فرق ہے. ایک اور لیکچر ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. ایک اور لیکچر ہے قصہ موسیٰ اور خضر. اور ایک ہے تخت بلقیس. کہتے ہیں بندہ لبو جنہیں وہ سارا تخت بلقیس بندہ لب لیا ہے، بے فکر ہو وہ اللہ نے ایک بندہ بھیجا ہے جس نے بندہ لب لیا ہے تو عقیدہ بھی صحیح کرنے واسطے. اور ایک اور ہے لیکچر حضرت اویس کرنی کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی ایک روحانی سلسلہ چلتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ وہ ساری ویڈیوز ہیں جو اگر الگ الگ میں ان کے اوپر گفتگو کروں تو 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے. یہ آپ ویڈیوز دیکھیں. دعا صرف اللہ ہی سے میرا ریسرچ پیپر ہے، وہ بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سچائی کھل کر سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.